السلام علیکم۔ آج کی کہانی پھوپھی اور سچائی۔ یہ کہانی ایک خاموش شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہر اینٹ نے سچ کو آزمایا تھا۔ برسوں میں پھوپھی زینب اس شہر کی سب سے مضبوط آواز تھی، مگر ان کی طاقت لفظوں میں نہیں، خاموشی میں تھی۔ گھر والے انہیں سخت مزاج سمجھتے تھے، لیکن ان کے دل میں عجیب سا انصاف بستا۔ وہ لوگ بات کو تول کر بولتی، کم فیصلہ زیادہ کرتے اور سچ کے معاملے میں کوئی رعایت نہ تھی۔ پھوپھی زینب اس گھر میں سب سے بڑی تھی۔ باپ کے بعد انہوں نے ہی سب کو سنبھالا، بھائی کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا، مگر اصول میں کبھی نرمی نہ کی۔ وہ کہتی تھی محبت کا مطلب اندھا ہونا نہیں، بلکہ غلط کو غلط ماننے کی ہمت رکھنا۔ اس ہمت نے انہیں اکثر اکیلا رکھ دیا، مگر ان کے سر کو جھکنے نہ دیا۔ امی اکثر ان سے ناراض رہتی، بات بات پر پھوپھی ہر بات میں کڑوا سچ کیوں بولتی ہیں۔ امی کہتی کچھ باتیں چھپا لینا بہتر ہوتا ہے۔ پھوپھی مسکرا کر صرف ایک بات کہتی، چھپا ہوا سچ بعد میں زہر بن جاتا ہے۔ ہم بچے یہ جملہ سمجھ نہ پاتے تھے، مگر گھر کے حالات ہمیں سبق سکھاتے تھے۔ اب وقت نے پھوپھی کو درست ثابت کیا۔ ایک دن گھر میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ چچا کی بیٹے پر الزام لگا چوری کا۔ سب لوگ بدنامی کے ڈر سے خاموش رہے۔ امی چاہتی تھی کہ بات دب جائے، فوراً دادی اماں روتی تھی عزت کے خوف سے۔ پھوپھی زینب سب کی خاموشی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے بس اتنا کہا کہ اگر وہ بے گناہ ہے سچ بولے گا۔ چچا کا بیٹا گھبرا گیا، نظریں چرانے لگا۔ اس کی خاموشی نے سب کچھ واضح کر دیا۔ امی نے آنکھوں سے اشارہ کیا پھوپھی کو، مگر پھوپھی نے نظریں نہیں جھکائی۔ انہیں لڑکے کو پاس بٹھایا، پیار سے پوچھا، سچ بولنے کا موقع دیا۔ آخر وہ رو پڑا اور سب کچھ مان گیا۔ صحن میں سناٹا چھا گیا۔ سب نے پھوپھی کو کس کر بار ٹھہرایا، فوراً کہ گھر کی عزت اچھال دی۔ انہوں نے پھوپھی خاموشی سے بات سنتی رہی، پھر بس اتنا کہا مضبوط آواز میں، عزت سچ سے بنتی ہے، جھوٹ سے نہیں۔ اگر آج چھپایا تو کل۔ ان کی بات تلخ تھی، مگر سچائی اور وقت نے پھر انہیں سچ ثابت کیا۔ اس واقعے کے بعد گھر ٹوٹ سا گیا، رشتوں میں دراریں نمایاں ہونے لگی۔ امی نے پھوپھی سے بات کرنا چھوڑ دیا، چچا الگ رہنے کی ضد کرنے لگے۔ پھوپھی زینب نے کسی کو نہ روکا، بس اپنا کمرہ صحن سنبھال لیا اور رات کو دیر تک جاگتی رہتی تھی، شاید خود سے حساب کرتی تھی۔ میں اکثر ان کے پاس جا بیٹھتا تھا، خاموشی سے وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دیتی تھی، کہتی سچ کا ساتھ دینا آسان نہیں، مگر جھوٹ کا بوجھ عمر بھر رہتا ہے۔ میں پوچھتا، پھوپھی آپ اکیلی نہیں ڈرتی؟ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہتی ہیں، اکیلا وہ ہوتا ہے جو خود سے جھوٹ بولے۔ سچ کے ساتھ خدا کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ سال بعد وہی لڑکا بدل گیا، مکمل شرمندگی نے اسے انسان بنا دیا۔ وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھے مقام پر پہنچا۔ ایک دن سب کے سامنے معافی مانگی، خاص طور پر پھوپھی سے، پھوپھی زینب سے آنسوؤں کے ساتھ۔ اگر آپ سچ نہ بولتی تو میں شاید کبھی نہ سنبھلتا۔ صحن ایک بار پھر گواہ بن گیا۔ امی کی آنکھیں بھی اس دن بھر آئیں۔ وہ آہستہ سے پھوپھی کے پاس گئی اور برسوں کی خاموشی توڑ دی اور کہا، آپ درست تھی، ہمیں معاف کر دیں۔ پھوپھی نے بس اتنا کہا، نرمی سے، معافی کی ضرورت نہیں مجھے نہیں، سچ کو تھی۔ آج اسے مان لیا، یہی کافی ہے۔ اور صحن نے سکون کا سانس لیا۔ پھوپھی زینب اب دنیا میں نہیں رہی، مگر ان کا سچ آج بھی زندہ ہے۔ ہر مشکل فیصلے میں ان کی آواز آتی ہے۔ آسان راستہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ یہ کہانی صرف پھوپھی کی نہیں، یہ سچ کی کہانی ہے۔ اس سچ کی قیمت اور طاقت کی کہانی جو ہر گھر، ہر شہر میں دہرائی جاتی ہے۔ سچ بولنے والا کوئی ہونا چاہیے۔